اور آئیے آج آپ کی حاضری کراتے ہیں امراوتی کے شہنشاہ حضرت سرکار یوسف شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر۔ آپ امراوتی کے قلندر ہیں، یعنی مہاراشٹرا کا جو شہر ہے امراوتی میں حضرت شہنشاہ یوسف سرکار کئی برسوں سے، کئی صدیوں سے یہاں لوگوں کے دلوں پر حکمرانی فرما رہے ہیں۔ صوفیاء کرام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کو بڑے آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات کو اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے اگر کوئی اسلام کے بارے میں جاننا چاہے تو صرف اتنا کہا جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات کا جو مکمل نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک تو حقوق اللہ کے حوالے سے لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہے، اور دوسرا حقوق العباد کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، لوگوں کی تربیت کرنے کے لیے اسلام نے تعلیمات مہیا کی ہیں۔ تو صوفیاء کرام اسلام کی ان تعلیمات کو بہت ہی آسان انداز میں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور اسی وجہ سے صوفیاء کرام سے جو لوگوں کا جڑاؤ ہوتا ہے، صوفیاء کرام سے جو لوگوں کا تعلق ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے صوفیاء کرام سے ہر مذہب، ہر مسلک اور ہر عقیدے اور ہر نظریے کے لوگ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ صوفیاء کرام اپنی بارگاہوں سے لوگوں کو آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خانقاہوں میں، درگاہوں میں بندگان خدا کا ہجوم ہوتا ہے، تو اس لیے ہوتا ہے کہ صوفیاء کی بارگاہ میں جہاں نمازوں میں لذتیں حاصل کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، جہاں اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، عبادتوں میں کیف و سرور حاصل کرنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، تو وہیں ایک شوہر کو کیسے اپنی بیوی کے ساتھ میں رہنا چاہیے، ایک بیوی کو کیسے اپنے شوہر کا احترام اور اس کی عزت کرنا چاہیے، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے ساتھ میں کیسے زندگی گزارنا چاہیے، اور ایک شخص کو اپنا کاروباری رویہ کیسے رکھنا چاہیے۔ صوفیاء کرام انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر توجہ دیتے ہیں، ہر پہلو کی تربیت کرتے ہیں۔ اسی لیے صوفیاء کرام کی بارگاہ میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اکثر نیکیوں سے جڑے ہوتے ہیں، اکثر نیک راستوں سے جڑے ہوتے ہیں، کیونکہ صوفیاء کرام وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے، اور اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اللہ نے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے بھیجا۔ تو صوفیاء کرام تعلیم بھی دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی، اور ساتھ ہی یہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، یہ ساتھ ہی لوگوں کے دلوں کی صفائی بھی کرتے ہیں، یعنی تزکیہ قلب بھی کرتے ہیں۔ اور انسان کا دل اگر گندا ہے تو پورا بدن گندا ہے، پورا وجود گندا ہے۔ اسی لیے یہ صوفیاء کرام انسان کے اس اہم عضو کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کو دل کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر دل کسی کا خراب ہے تو سارا وجود خراب ہے، اور اگر کسی کا دل صاف ہے تو اس کا سارا وجود صاف ہے۔ تو دل کی صفائی کے لیے دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آج تک نہیں بنی ہے۔ دل کو کینہ، بغض، حسد اور اس طرح کی تمام بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے آج تک ایڈوانس ٹیکنالوجی کوئی مارکیٹ میں نہیں آئی ہے۔ یہ اللہ والے ہیں جو دلوں کو صاف کرتے ہیں، جو دلوں کو پاکیزگی عطا کرتے ہیں، جن کی بارگاہوں میں آنے کے بعد میں دلوں کو طہارت نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بارگاہیں اسی لیے رکھی ہیں کہ جب دلوں کو پاکیزگی حاصل کرنا ہو تب بھی ان کی بارگاہوں میں آ کر کے وہ تزکیہ کر لیں، اور ساتھ ہی اگر دلوں میں بے اطمینانی ہو، بے سکونی ہے، بے چینی ہو، تو اللہ کے ان ولیوں کی بارگاہ میں آ کر کے دعائیں ان کے وسیلے سے کرے تو بندہ جو ہے وہ اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان صوفیوں سے کوئی خاندانی رشتہ لوگوں کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جاتی ہے، دنیا حضرت بابا فرید کے یہاں سلام عقیدت پیش کرتی ہے، تمام دنیا حضرت محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ پر جاتی ہے، تمام دنیا جو ہے وہ حضرت خواجہ قطب کو سلام عقیدت پیش کرتی ہے، مخدوم سمنا وحد الدین تاریخ السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے یہاں جاتی ہے، دنیا اگر دولہ عبد الرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جاتی ہے سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے، یا حضرت سرکار یوسف شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں لوگ آتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ خاندانی رشتہ تو نہیں ہے، نسبی رشتہ تو نہیں ہے، لیکن ایک ایمانی رشتہ ہے، ایک روحانی رشتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان بارگاہوں میں وہ چیز رکھی ہے جو دبئی کے کسی مال میں نہیں مل سکتی، واشنگٹن کی کسی بڑی سے بڑی فیسلٹی جو ہے انسان کو وہ سکون عطا نہیں کر سکتی جو اللہ کے ان ولیوں کی بارگاہیں عطا کرتی ہیں، کیونکہ ان بندوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی مختصر سی زندگی کو گزارا، تو اللہ رب العزت نے ان کے وجود کو اتنا پرفیض بنا دیا کہ بندہ تمنائیں لے کر کے، امیدیں لے کر کے، خواہشات لے کر کے، آرزویں لے کر کے ان کی بارگاہ میں آتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی بارگاہ میں آنے والوں کی تمناؤں کا احترام فرماتا ہے، اسی لیے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے
ان کی منتیں قبول ہوتی ہیں. کسی بھی درد کا مارا ہو, کسی بھی دکھ کا ستایا ہو, کسی بھی تکلیف کو جھیلنے والا ہو, اولاد نہ ہوتی ہو یا اولاد ہونے کے بعد میں وہ بچوں سے پریشان ہو, کاروبار نہ ہو یا کاروباری حالات میں اتار چڑھاؤ آتے ہوں, تو دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حل نہ ہوتا ہو. اسی لیے بندگان خدا ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹیکا ٹوپی, پگڑی ٹائی, برقع ساڑی, سبھی ان صوفیوں کی بارگاہ میں اس وجہ سے آتے ہیں کیونکہ صوفی کبھی بھید بھاؤ نہیں کرتا, صوفی کبھی ہندو مسلم نہیں کرتا, صوفی کبھی مسلک اور عقیدے و نظریے کی بنیادوں پر لوگوں سے جو ہے نفرت نہیں کرتا. صوفی صرف اتنا دیکھتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے, اگر مسلمان ہے تو اسلامی بھائی ہے, اور اگر کوئی انسان یا مسلمان نہیں ہے تو آدم کا بچہ ہونے کی بنیاد پر وہ ہمارا انسانی بھائی ہے. تو صوفی مسلمان کو بھی اتنا چاہتا ہے کہ مسلمان کبھی ان سے بے وفائی نہیں کرتا, اور صوفی غیر مسلم کو اتنا شدت سے چاہتا ہے کہ وہ ان سے دوستی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اسی لیے ٹیکا ٹوپی, پگڑی ٹائی, برقع ساڑی ہمیں تمام صوفیہ کے آستانوں پر دیکھنے کو ملتی ہیں. تمام بزرگوں کے آستانوں پر ہمیں لوگوں کا جمع غفیر, لوگوں کی بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے, کیونکہ صوفی سب سے محبت کا درس دیتا ہے. اور جس درگاہ پہ کھڑے ہو کر کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یہ امراوتی کے شہنشاہ حضرت سرکار یوسف شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور آپ کے آستانے کے آس پاس میں جو تمام گھر بنے ہوئے ہیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس وقت گیٹ بھلے ہی بند ہے لیکن یہ پوری سوسائٹی آپ کو دکھائی دے گی. یہ تمام جو گھر بنے ہوئے ہیں حضرت کی درگاہ کے آس پاس میں چاروں طرف ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے گھر ہیں. اور یہاں جو مجاور صاحب ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جب یہاں کوئی تقریب ہوتی ہے کسی کے گھر میں, کسی کی کوئی رسم ادا ہونی ہوتی ہے, کوئی خوشی ہوتی ہے, تو اس خوشی کا سب سے پہلے آغاز جو ہے وہ حضرت سرکار یوسف شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ سے ہوتا ہے. یعنی لوگ یہاں آتے ہیں اپنے گھر میں, اگر وہ کھانا بناتے ہیں تو پہلے وہ یہاں لے کر کے آتے ہیں, یعنی اس کھانے میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے پہلے وہ اس چوکھٹ پر رکھتے ہیں, اس کھانے کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جب وہ کھانا یہاں لا کر کے پیش کیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس ولی کی بارگاہ میں کھانا پیش کرنے کی وجہ سے ان کی شادیوں میں لاز رکھ لیتا, ان کی عزت بچ جاتی ہے. تو یہ صدیوں سے یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے, یہ مانیتا ہے لوگوں کی. اس وجہ سے لوگ بلا تفریق مذہب و ملت حضرت شہنشاہ سرکار یوسف شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بہت سارے صوفیہ کی جو ہسٹری ہے وہ ریکارڈڈ نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے ہیں. تو اکثر صوفیہ کرام کی جو تاریخ ہے وہ کتابوں میں درج ہے, تو وہ کتابیں جو ہے وہ ناپید ہیں یا نایاب ہو چکی ہیں, وہ کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں. یا بہت سارے صوفیہ کرام کی تاریخ جو ہے وہ ہسٹری کے اعتبار سے ریکارڈڈ نہیں ہے. لیکن ایک چیز جو ہے جو صوفیہ کرام کے یہاں ملتی ہے وہی ہے وہ روحانیت ہے, وہ قلبی سکون ہے, وہ تسکین ہے, وہ کیفیت ہے, جو اس بات کا اندازہ کراتی ہے کہ جس بارگاہ میں ہم آئے ہیں ان کی کوئی تاریخ کتاب میں ملے نہ ملے لیکن ان کی بارگاہ میں سکون ضرور ملتا ہے. اور اسی وجہ سے بندگان خدا بنا جو ہے تاریخ جانے بھی ان صوفیوں کی بارگاہ میں حاضری دے کر کے سکون حاصل کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عائشہ مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ام المومنین نے عرض کیا, حضور اگر اجازت دیں تو میں بابا سے نہ پوچھاؤں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جائیے پوچھیں. تو جب حضرت ام المومنین گئیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے کے لیے, تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عائشہ تم وعدہ کرو کہ حضور جو بھی بتائیں گے وہ تم آ کر کے مجھے بتاؤ گی. تو پھر اس وعدے کے ساتھ میں حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ عائشہ رسول اللہ سے یہ پوچھنا کہ معراج کی شب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے راز کی باتیں کی تھیں وہ کیا تھیں, ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ واپس آئیں اور آ کر کے عرض کیا, یا رسول اللہ کوئی راز کی بات ہمیں بتا دیں, وہ جو معراج کی شب آپ سے کہی تھی اللہ نے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وعدہ فرما چکے تھے, اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ ان راز کی باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بندے کا جو ہے وہ دل جوڑ دیتا ہے, یعنی کسی بندے کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیتا ہے, تو اللہ رب العزت اس بندے کو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گا. حضرت عائشہ بڑی خوش ہوئیں اور انہوں نے جا کر کے اپنے بابا سے پھر یہ روایت بیان کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, سسکیاں بن گئیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہیں. انہوں نے پوچھا کہ بابا اس میں رونے کی کیا بات ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ بیٹا اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کسی کا دل توڑ دیتا ہے تو بنا حساب و کتاب کے وہ جہنم میں جائے گا. تو صوفیہ کرام اپنی بارگاہوں میں سب سے بڑا جو کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آنے والے کا دل نہیں توڑتے ہیں, نہ اپنے الفاظ سے, نہ اپنے کام سے, نہ اپنے کردار سے, نہ اپنے رویے سے, نہ اپنے اخلاق سے, نہ اپنی زبان سے, نہ اپنے کسی بھی کردار سے. تو صوفیہ کرام کے یہاں آنے والوں کو
یہ اس بات کا یقین ہوتا ہے, یہ اس بات کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم ہر بارگاہ سے ٹھکرائے جا سکتے ہیں, ہمیں ہر جگہ ذلیل کیا جا سکتا ہے, لیکن صوفی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے راز کو راز رکھتا ہے. لوگ جب یہاں آ کر کے اپنے دکھڑے سناتے ہیں تو ان کے عیب یا ان کے راز دوسروں پر ظاہر نہیں کیے جاتے. یعنی انسان جو باتیں اپنے رشتہ داروں سے نہیں کہتا, وہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آ کر کے اس یقین سے کہتا ہے کہ میرا رب ان بندوں کے ذریعے, ان برگزیدہ بندوں کے ذریعے ضرور سنے گا. تو وہ تمام لوگ جو ہے ان صوفیوں کی بارگاہ میں آتے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا بھرپور یقین ہے کہ ان بارگاہوں میں دل نہیں توڑے جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے صدیاں بیت گئیں, لوگ کتابی تاریخ نہیں جانتے ہیں, لیکن چونکہ اس بارگاہ میں دل جڑتے ہیں تو تمام لوگ اپنے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے اور دلوں کو جوڑنے کے لیے ان اللہ والوں کے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے وجود کو ایسا بنائیں کہ ہمارے وجود سے کسی کو نقصان نہ ہو, ہمارے وجود سے کسی کو دل نہ دکھے, ہماری زبان سے, ہماری باتوں سے, ہمارے رویوں سے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. یقین جانیے کہ آج بھی اگر ہم لوگوں کے دلوں کے جذبات کا اس قدر خیال رکھنا شروع کر دیں, کسی کی تکلیف کا, اس کے کام آنے میں اتنا خیال رکھنا شروع کر دیں, تو آج بھی حالات بدل سکتے ہیں, سینیریو آج بھی بدل سکتا ہے. جو لوگ ان صوفیہ کے سامنے جھکتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ زمین پر چلنے والے مسلمانوں کے اخلاق کے سامنے وہ جھکیں گے ضرور, لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں جو راستہ ہمارے آقا نے ہمیں بتایا تھا, جو راستہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا تھا. ہم ان کا نقش پا بھولے ہوئے ہیں, خدا بندہ یہ کیا بھولے ہوئے ہیں, چلو پھر لوٹ جائیں اس طرف کو جدھر کا راستہ بھولے ہوئے ہیں. تو حضرت شہنشاہ سرکار یوسف بابا رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے آپ تمام لوگوں کے لیے بہت بہت دعائیں, جو مجھے بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعائیں پیشین طور پہ پیش کر دیتا ہوں میں پہلے ہی. اللہ رب العزت تمام ہمارے دیکھنے والوں کو سلامت رکھے, جو لوگ جہاں سے بھی جڑتے ہیں, دیکھتے ہیں, ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں, اللہ رب العزت ہمارے اس مشن کا انہیں بھی حصہ بنائے اور اس کو ان بزرگوں کی بارگاہوں کی برکتیں عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.